السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، اس کی اہمیت کے بارے میں۔ کوئی بھی اگر قرآن کا سیریسلی مطالعہ کر رہا ہو تو اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ڈالا ہوا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ یعنی یہ سب آبویسلی قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، سب سے بڑی صورت ہے، اور فاتحہ کے فوراً بعد ہے۔ اس کا بھی ایک تناسب ہے، یعنی اس کا ایک تعلق ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، خاص کر فاتحہ کے جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن آج میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ سورۃ البقرہ کے بارے میں کچھ اوور ویو، کچھ اجمالی باتیں سمجھ لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ جائے کہ اس صورت میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھو گے سورۃ البقرہ تو آپ کو لگے گا کہ بہت سارے مضامین ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کیسے رہی ہے، کنیکٹ کیسے ہو رہی ہے۔ تو کلام کا جو ربط ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اپنی حکمت سے چنا ہے، اس کی ساری آیات کو اپنی صحیح جگہ، صحیح مقام پر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایسی کتاب جس کی آیات کو ساتھ میں سلایا گیا ہے ایک ساتھ۔ احکام عربی میں کہتے ہیں سلانے کو، اور جو سلائی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں ہر ایک سوئی ایک دفعہ سے گزرتی ہے تو اس کا ایک پورا ڈیزائن بنتا ہے، پیٹرن بنتا ہے، تو ہر جگہ کو ایک پریسائز جگہ سے، خاص جگہ سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک آیت چن چن کر کہاں جانی ہے، کیسے جانی ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ مضمون 20 مختلف جگہوں پہ جا رہا ہے، مختلف سمتوں میں جا رہا ہے، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے نزدیک سورت کو سمجھنے کے لیے، ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے، پہلے اگر انسان ذرا ایک تھوڑا پیچھے ہٹ کے پورا ویو سمجھ لے کہ بات ہو کیا رہی ہے اور کس مقصد سے ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو مختلف اجزاء ہیں اور ایک ایک آیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں the whole is equal to the sum of its parts، یعنی اگر آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں، آپ کو جمع کرو گے تو آپ کو اس کا ہول ملے گا۔ لیکن لٹریچر میں، ادب میں کہا جاتا ہے the whole is greater than the sum of its parts، یعنی آپ پوری بات سمجھ لو تو اجزاء جو ہیں ان سے اگر ایک ایک چیز سمجھو گے تو وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ ایک آیت پڑھ لو گے، اس سے اگلی آیت اس کا جوڑ نہیں پتہ چلا آپ کو، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یعنی ساری چیزیں سمجھو گے تو پھر پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے آج ایک اوور ویو، ایک اجمالی نظر سے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور مزید بات، فاتحہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات فاتحہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ وضاحت کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جن پر آپ نے نعمت کی، ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں تک بات مکمل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اور ان کے بارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن نے خود ہی بعد میں جا کے وضاحت کر دی کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے۔ یہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے کلام کو سچ مانا اور اس پر قائم رہے، ان کی بات کو کی تصدیق کی، وہ ہیں الصدیقین۔ پھر شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اردو میں آپ سمجھتے ہیں شہداء اور صالحین کون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے کس پر نعمت کی گئی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان 4 گروپس کا ہے، ان کے بارے میں بات ہوگی۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی بات ہوگی، انبیاء کی بات ہوگی، صدیقین کی بات ہوگی، شہداء کی بات ہوگی، صالحین کی بات ہوگی۔ چلو بھائی، سیدھا راستہ سمجھ میں آ گیا۔
لیکن پھر اس کے مزید فاتحہ وہاں مکمل نہیں ہوتی، پھر اور کچھ بھی کہا گیا ہے. اور کیا کہا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس کو اگر آپ ادبی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک مزید بات ہے جو اگر نہ بھی کہی جائے تو آپ کو لگے گا بات تو مجھے پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی. جیسے میں کہوں بیٹا تمہیں اچھے بچوں کی طرح کام کرنا ہے، اچھے بچوں کی طرح پڑھائی کرنی ہے. اب آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے برے بچوں کی طرح نہیں کرنی. بات تو سمجھ، پہلی دفعہ میں بات سمجھ آ گئی. اگر آپ کسی سے آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے، آپ کو مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا قانون کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر پابندی کہنے کو کہہ دیا ہے تو پھر دوسری بات تو کرنے کی ضرورت نہیں رہی نا. عام زبان میں ہم اگلی بات نہیں کرتے، لیکن فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہاں تو کہہ دیا کہ کس کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمت علیہم. بات تو مکمل ہے، لیکن اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی خاص ایک تو ہے جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا راستہ نہیں، لیکن ان سب میں سے دو گروہوں کو خاص نکال کر ان کے بارے میں خاص خبردار کیا مسلمان کو کہ ان دونوں سے ذرا زیادہ بچ کے رہنا. دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی ٹینڈنسیز ہیں، دو طرح کے مزاج ہیں، ان سے بچ کے رہنا. پہلا مزاج ہے المغضوب علیہم، دوسرا ہے الضالین. اس کے بارے میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، مشہور ہے، کہ المغضوب علیہم سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف، یہود کی طرف ہے، اور الضالین سے اشارہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی طرف ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں ہر لفظ خاص مقصد سے کہا جاتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں یہودی مت بنا دینا یا یہودیوں کی طرح مت بنا دینا اور عیسائیوں کی طرح مت بنا دینا، تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ دیتا غیر الیہود ولا النصارى، صراط الذین انعمت علیہم غیر الیہود ولا النصارى. تو اب اس حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام یہود اور تمام نصارہ کی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مغضوب علیہم بن گئے، نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضالین بن گئے. اب ان کی وضاحت قرآن کرے گا کہ ان میں سے جو مغضوب علیہم وہ کیسے بنے، کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا، جس سے اب مجھے اور آپ کو بچنا ہے. اور اس کا ذکر خاص ہم نے اپنے الفاظ میں دعا سے اس لیے کیا ہے. اب دعا انسان کیوں کرتا ہے؟ دعا انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس کی حفاظت سے ہم دعا کرتے ہیں. تو اس میں جو پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے، اس میں دو خطرے سکھائے ہیں ہمیں جس سے ہمیں خاص بچنا ہے. اگر ہدایت چاہیے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں سے بچ کے رہنا. تو پہلے میں مغضوب علیہم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یہود کے بارے میں نہیں، مغضوب علیہم کے بارے میں، کیونکہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سمجھ لیں قرآن میں یہود ہیں، اس کی مثال یہود ہیں. لیکن مثال سے یہ نہیں ہوتا کہ اب باقی کوئی اس میں آ نہیں سکتا. مثال تو ایک ہے نا، لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو کوئی بھی اس کنویں میں گر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی خطرہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ المغضوب علیہم ہے جس کو کوئی چیز پتہ ہو کہ غلط ہے اور پتہ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کرے. کسی کو پتہ ہے کہ صحیح کرنے کا کام یہ ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ پھر بھی نہ کرے، اس پہ غصہ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گھر کے اندر جیسے دو بچے ہیں، دو لڑکے ہیں آپ کو کام ہے، آپ باہر جا رہے ہو. آپ نے دو لڑکوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ جو کیک ہے نا، شام میں مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے رکھا ہوا ہے، کیک کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ نے بڑے بیٹے کو کہہ دیا، چھوٹے کو نہیں کہا. چھوٹا کسی اور اپنے بھائی کو بھی بتا دینا کیک کو ہاتھ مت لگانا تم. جی بابا جی سمجھ آ گئی. آپ گئے، آپ واپس آئے، دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب واپس آئے دونوں بیٹھے کیک کھا رہے ہیں، آپ کو غصہ دونوں پہ آئے گا کہ ایک پہ آئے گا؟ غصہ تو ایک پہ آئے گا. جس کو بتایا تھا اس نے جاننے کے باوجود پھر بھی کھانا شروع کر دیا تو اس پہ تو غصہ آئے گا نا. وہ مغضوب علیہ ہوا جس پہ غصہ کیا جائے. دوسرا کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ ضالین ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے جو کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. وہ بھائی کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لوں، اس میں کیا ہے؟ تو اس نے وہ حرکت کی. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے آسان الفاظ میں کیا ہے، جس کے پاس علم ہو، جس کو پتہ ہو، جس کو سمجھ آ گئی ہو، وہ پھر بھی جان بوجھ کے غلط کرے، وہ تو پھر غصے کا مستحق ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں یہود کے بارے میں آپ کیا پڑھیں گے کہ ان کے ہاں علماء ہیں، جاننے والے ہیں، کعبے کو وہ جانتے ہیں، نبی کو پہچان گئے ہیں، اپنی کتابوں میں جاننے کے بعد اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. یعنی ان پہ جو تنقید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے باوجود، سمجھنے کے بعد یہ کچھ کرتے ہو. تو پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ ایسے لوگوں کا جن کے پاس علم ہے.
پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ علم ہونے کے باوجود غلط راستے کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاص کر صرف علم کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا کہ بس علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل تو بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا، بلکہ ان کے علم کی شہادت تو اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ علماء بنی اسرائیل، علماء کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، احبار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ احبار کہتے ہیں حبر سے نکلا ہے، حبر کہتے ہیں انک کو، سیاہی کو۔ ان کی کتابیں جو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھی نا، تو اس سے جب آپ اس کو صفحہ پلٹتے ہو تو آپ کے ہاتھ پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ تو وہ اتنے صفحے پلٹتے تھے وہ، اور اتنی کتابیں پڑھتے تھے وہ، کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ کالے ہوتے تھے، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ یعنی اپنی زندگیاں انہوں نے کاغذوں میں گزاری ہیں، صفحوں میں گزاری ہیں، اس لیے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے تو ان کی علم کی بڑی داد دی ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم مغضوب علیہ نہ بن جانا۔ وہ کس طرح سے بنو گے؟ کہ میں کیسے بن سکتا ہوں، آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں، یا اللہ ہدایت تو دے دے گا تو، میں ہدایت مانگ رہا ہوں۔ ہدایت کا پہلا درجہ تو علم ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ لیکن اگر علم آ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہدایت آ گئی، کیونکہ علم کے بعد بھی المغضوب علیہم کے چکر میں انسان پڑ سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرہ ہے وہ الضالین کا ہے۔ الضالین کیا ہے؟ جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے وہ سمجھتے ہیں تو میرے دل سے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے کرنے کو، میں یہی کر رہا ہوں، اس سے میرے دل کو سکون ملتا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، اس میں کیا برا ہے؟ یعنی پیچھے اس کے عمل کے پیچھے نیت اچھی ہے لیکن علم کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگ الضالین ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہ تاریخ میں کہ جب علم والے لوگ کرپشن میں ہوتے ہیں نا، تو اگلی جنریشن آ کے کہتی ہے یہ عالم سارے تو اتنے کرپٹ ہیں، ہمیں نہیں سیکھنا ہے ان کا اسلام، ہم خود ہی اچھے بن سکتے ہیں۔ اب وہ جو خود ہی اچھے بننے والے ہوتے ہیں ان کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو وہ اپنی تمیز سے اچھا برا بناتے ہیں، اپنی ڈیفینیشن سے بناتے ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن ہر 10 سال بعد بدلتی ہے۔ وہ الضالین میں گر جاتے ہیں، اس نئے کنویں میں گر جاتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ دو خطرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں ہدایت مانگنے کے بعد۔ یہ ہدایت مانگنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، ہدایت مانگنے کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو پھر ان دونوں چیزوں سے بچنا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں خاص المغضوب علیہم والا جو خطرہ ہے نا، پہلا خطرہ، اس کی طرف شروع میں خاص اشارہ کیا گیا ہے پہلے حصے میں، اور جو اس سے اگلی صورت آ رہی ہے آل عمران، اس میں دوسرے خطرے کی طرف، الضالین کی طرف، اس کے پہلے حصے میں اشارہ کیا گیا۔ یعنی فاتحہ میں جو بات مختصر سی کی گئی ہے نا، اس کی پہلی تفصیل آپ کو بقرہ میں ملے گی، دوسری تفصیل آپ کو آل عمران میں ملے گی۔ اس کی ایک ترتیب سمجھ میں آ گئی تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ اب بقرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بقرہ میں میرے نزدیک اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں 9 حصے ہیں، اور میرا آج مقصد یہ ہے کہ آپ سب آج کے درس کے بعد آپ کو یہ 9 حصے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو میں بات کرنا تو آسان ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سے دہرواؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو۔ آج کے بعد چلو آپ کو بقرہ کے بارے میں 9 چیزیں تو بتائیں انشاءاللہ، میری نیت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو حصہ ہے بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کتاب پر، اس نبی پر، اس خدا پر ایمان لے آئے، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایسے لوگ جو سامنے سے یعنی دکھاوے میں تو ایمان لاتے ہیں، اندر ان کے ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں المؤمنون، اہل ایمان، الکافرون، اور پھر منافق۔ یہ 3، ان 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بقرہ میں وضاحت کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے بقرہ کا، اور ان میں سے جو پہلا حصہ، پہلی کیٹیگری اہل ایمان، ان کے بارے میں مختصر سی بات ہے، شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ بات ختم، مختصر سی آیات، بات مکمل ہو گئی۔ اہل ایمان یہ ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آیت آیت کر کے تو ہم بعد میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ایک دن، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا؟ کچھ
دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو میں نے ایک صاحب تھے اس طرح کے، انہوں نے مجھ سے آ کے بات کی۔ میں جماعتوں کا اور گروہوں کا اور فرقوں کا نام نہیں لیتا، میں اعتقاد کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے کسی کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بقرہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی رسول پر، اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد ایمان لانے کی ایک ہی چیز رہ گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا پورا یقین ہے۔ تو یہاں اگر امکان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آنا ہے تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ سے پہلے آیا جو آپ کے بعد آئے گا، بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، تو آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ یہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ متقی اور ایمان والا ہونے کے لیے ایک تو مجھے ایمان لانا ہے جو مجھ پر جو اس نبی پر نازل ہوا ابھی، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، جس وحی کا ذکر ہو رہا ہے، تو بعد کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو شروع میں ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے، کہاں سے مسئلہ لے کے آ رہے ہو یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ بات جلدی ختم ہو گئی کچھ۔ بٹ خیر، پہلا جو حصہ ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ منافق ہیں۔ کافروں کے بارے میں بھی مختصر سی بات، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، بات ختم۔ منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات، بڑی گہری مثالیں، لمبی چوڑی بات، یعنی ایک کیٹیگری بہت ہی آسان، یہ کچھ الفاظ ہیں اس میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کافروں کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ منافق ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پہلے حصے میں ہی منافقوں کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے، تفصیلی مثالیں دی گئی ہیں، اس پہ بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو مرض ہے نا نفاق کا، یہ کوئی آسانی سے پہچاننے جانے والی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے انسان کو بہت گہرائی سے اپنے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ شروع میں ہی ہو گیا پہلے حصے میں۔ اچھا پہلے حصے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کتنے حصے رہ گئے مجھے یاد نہیں، آپ یاد کراؤ۔ 8 حصے رہ گئے، 9 حصے ہیں نا مکمل، 8 حصے رہ گئے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اب میں آخری حصے کی بات کرتا ہوں، حصہ نمبر 9، میں آخر میں لے جا رہا ہوں، بالکل آخر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخر میں، وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے، جیسے شروع میں پھر اس دعا میں ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے، وہ اٹھانے کے بجائے وہ منافق بن گئے۔ تو وہاں بات دوبارہ کس کی ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آخر میں اس دعا میں کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی جن تین گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی نا، ان سے متعلق ایک کمپریہنسو دعا ہے، ایک اجمالی دعا، وہ بالکل صورت کے آخر میں ہے۔ یہ ہے پہلا حصہ اور 9واں حصہ، یہ شروع اور آخر ہے صورت کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ ہے صورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم سے آدم علیہ السلام کے قصے کی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہے مختلف مقامات پر، اور ہر دفعہ اس میں سے کوئی ایک نئی تفصیل اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں، ہر دفعہ ایک بات نہیں ہوئی۔ سورۃ الاعراف میں جو قصہ آپ کو آدم علیہ السلام کا ملے گا اس میں، اور سورۃ البقرہ کے میں جو ذکر ہے جن آیات کا، ان میں بہت فرق ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں آج کل کی زبان میں کہ آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک ہی سین ہے، اور آپ اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ تو قرآن کبھی ایک اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، پھر کسی اور اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو اس نقطۂ نظر سے نظر نہیں آ رہی تھی، اب اس نقطۂ نظر سے نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، آسان ہے، یعنی یاد رکھنا کہ پہلا حصہ 3 گروہ، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کے قصہ جو ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ ایک تو آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر کیا ہے،
پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا، شیطان کا ذکر ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں، علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا، آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں، پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا، اب 8واں حصہ بتاتا ہوں۔ 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری ہیں۔ ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے الانفاق فی سبیل اللہ، آیت کے بعد آیت کے بعد آیت۔ انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بارے میں تفصیلی بحث۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں۔ تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا، پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا، یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے، اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا، اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے۔ اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا۔ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا، وفضلا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ۔ اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے، اور 4 حصے ہو گئے بائی دا وے۔ کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا۔ ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے۔ ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر۔ تمام اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے۔ بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا۔ پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر،
اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم. کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتہ تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتہ تھا جس کو پتہ اس پہ تو غصہ ہوگا نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا. اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل. اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب. یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی. اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا، اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا. 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی. اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کی لڑائی کے احکام. سارے احکام جو ہے نا، ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں. اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا. دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے. اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا. تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں. تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا، اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی، یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم علیہ؟ یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں. ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا؟ اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی، یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی، وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو، تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو. وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے
امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی 9واں تو کر چکے، 8واں بھی کر چکے، 7واں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ، ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. من الخوف بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی، نقص آئے گا. والانفس، تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ لوگ مرض میں ہوں گے، کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے، ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں، اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے؟ چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو، اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے، کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام، تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا، 4 اس طرف 4 اس طرف، بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے، درمیانی حصہ. یہ سورت کا، اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف، جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس سیکشن میں کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں، جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اب اس پوری صورت کے، ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا، درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143. این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا. جسٹ literally in the half. سبحان اللہ. اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی امت، اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز. پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا 4 امتحان ہیں اس صورت میں. 4 امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا. اور ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا. اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں. پہلا امتحان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. وہ ایسا امتحان ہے کہ ایک انسان نے لیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہوا. وہ ناکام ہوئے اس امتحان میں، شیطان نے انہیں ناکام بنایا، لیکن ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ کامیابی کی طرف نکلے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم. آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو. یہ پہلا امتحان ہے، فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا. دوسرا امتحان کس کا تھا؟ بنی اسرائیل. ان کو فیل ہونے کا شوق تھا، اور فیل ہونے کے بعد جو پاس کرنے کا طریقہ دیا گیا، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. توبہ کا بھی کوئی ان کا خاص اہتمام نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن کو بس یعنی امتحان دیے گئے، کئی موقع دیے گئے، ایک دفعہ نہیں کئی موقع دیے گئے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، لیکن ان کو بس فیل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ دوسرا سینیریو ہو گیا. ایک تو ہے کہ فیل ہو کے دوبارہ پاس ہو سکتے ہو، دوسرا ہے کہ فیل ہو کے اور مزید فیل ہوتے جاؤ، اور پھر یہ بھی کہو کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں. رائٹ؟ یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے کہ آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے آپ کو، دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، ہم ہیں امت جسے چنا گیا ہے، ہم جیسا کون ہے، بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری امت پر. شکل دیکھیے
حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، کہاں سے رحمتیں ہیں؟ ارے جی پتہ نہیں، اب وہ پیچھے تاریخ کی بات گئی، یہ فلانے یہ ان کا بڑا ٹور تھا کہ وہ اپنی تاریخ کی مثالیں دیتے تھے کہ ہم تو ان کی قوم ہے، ہم تو موسیٰ کی قوم ہے، ہم تو فلانے کی قوم ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ان کی قوم ہو، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتوت کی تھی تم نے، ان کے ساتھ کیا حرکتیں، یعنی وہ اصل میں ان کو فخر تھا اپنی تاریخ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں سے جو چیزیں وہ ذکر کرنے سے شرماتے تھے نا کہ اس پھر اصلیت سامنے آتی ہے، انہی کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ اور اسی طرح سے ایک مرض سامنے لایا گیا ہے کہ امت کی شخصیت میں، امت کی نفسیات میں، ہماری امت کی نفسیات میں شاید یہ مرض آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں فاتحہ میں کیا دعا کی تھی، مغضوب علیہم کی طرح مت بنا دینا ہمیں، تو کیا مرض آ سکتا ہے؟ ہماری تاریخ دیکھیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صلاح الدین، یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا فتح نہیں کیا، ہماری فتوحات۔ یار تم ذرا اپنی سڑک تمہاری کتنی گندی ہے، اور تم عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی بات کر رہے ہو، مسجد میں تو تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور تم ایک امت کی بات کر رہے ہو، کہاں کی بات کہاں لا رہے ہو؟ لیکن کیا اپنی حقیقت نہیں دیکھنی، بس تاریخ کے سہارے سے ورلڈ نمبر 1، ہم سے بہتر کون ہوگا، ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، باقی سب تو جہنم کی لکڑی ہیں، وہ جلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے لیے تو جنت کا انتظار ہے، کیسے کما رہے ہو جنت؟ یہی تو مرض تھا پچھلے والوں کا، اس لیے تو اس کی خبر 80 آیات صرف ان لوگوں کے مرض کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرض اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کا مقصد یہودیوں کو گالیاں دینا تھوڑی ہے، قرآن کا مقصد مجھے اور تمہیں بات سمجھانا ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں، بات تو یہ تھی۔ تو دوسرا امتحان کیا ہے؟ جو فیل ہو، اور فیل ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں کیا ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے ہاں ناکام ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، مشکل سے مشکل ترین امتحانات، اور وہ سب میں کامیاب ہوئے، سب ایک کے بعد میں ایک میں کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے سامنے 3 امکانات ہیں۔ ایک امکان ہے کہ امتحان لیا جائے اور ہم بغیر گرے پھسلے کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا امکان وہ ابراہیم کا امکان ہے۔ دوسرا امکان میرے سامنے کیا ہے کہ میں ناکام بھی ہوتا رہوں اور اپنے اندر ایک مرض ڈال لوں، ایک جھوٹی قصہ کہانی ڈال لوں کہ میں بہت کامیاب ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح غلطی بھی کروں، پھر توبہ کروں اور دوبارہ کامیاب ہو جاؤں۔ 3 سینیریو۔ اب کہا گیا کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھ لیں کہ جو بات بقرہ میں ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اب امت کس مقام پر کھڑی ہے۔ وہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، سب کے اندر خرابی ہے، میرے اندر تھوڑی ہے، باقی سب میں خرابی ہے۔ کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں، آئینے کے علاوہ ہر جگہ، اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کی تجوید خراب ہے، اس کا یہ، اس کا لباس، اس کا وہ، اس کا یہ، اس کا علم، لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی، کس میں کیا خرابی ہے۔ بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے۔ کیونکہ اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہوگا تو باقی کی طرح تو نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہی تو ان کا مرض تھا، آگ تو ہمیں تو تھوڑی چھوئے گی، آگ تو بنائی باقی لوگوں کے لیے گئی ہے۔ اس لیے تو میں سب باقیوں کو بچانے کے چکر میں، میں تو بچا ہوں، میرے پاس تو ٹکٹ ہے یار، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں جب آپ ان احکام کے بارے میں پڑھیں گے، جب وہ حصہ آتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم احکام کے ساتھ بھی مذاق بنا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، ہم اس میں کوتاہی بھی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ اسی لیے سورۃ الحج کے آخر میں ہمیں کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر رہے ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت میں 2 تفاسیر کی گئی ہیں سورۃ الحج کی آیت میں، ہوا سماکم المسلمین، یہ پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کی دلیل لائی گئی ہے سورۃ البقرہ سے ہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
ہمارے رب ہمیں، مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت نکال دے۔ تو اس سے نکالا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا۔ دوسری ہوا کا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہیں مسلم اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے بتا دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بنی اسرائیل اور ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ہمارا بنی اسرائیل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن سنجیدگی سے پڑھ رہا ہو نا شروع سے آخر تک، تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ اکثر بات انہی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ ذکر کیا ہوا رسول موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ تورات موشے اسے وہ کہتے ہیں، موسیٰ کی تورات۔ ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، وہ کہتے ہیں تورات موشے، ان کے ہاں یہ مصطلح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے میں بھیجے گئے انبیاء کے بارے میں، بنی اسرائیل خود کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ قرآن میں اس کی اکثریت ہے۔ تو ہمارا بنی اسرائیل سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی بات عجیب سی ہے کیونکہ عیسائی بنسبت یہود، عیسائی بہت بڑی تعداد ہے، دنیا کی میجورٹی سمجھ لیں، اور یہود ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے دنیا میں، بہت ہی چھوٹی قوم ہے۔ تو اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو زیادہ بات کس کے بارے میں ہونی چاہیے تھی؟ عیسائیوں کے بارے میں۔ اتنی سی قوم کے اوپر اتنا فوکس، اس سے ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ سائز سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی قوم بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو چنا ہوتا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کیا ہوتا تو یہ دنیا کے حکمران ہوتے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے نیچے سے دونوں سے کھاتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ لیکن خاص ان کا ذکر اتنا زیادہ شاید اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو یہ آخری بات آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میری بات ختم ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کیا چیزیں مشترک ہیں؟ ان کے جو قوم کے ان کو بانی سمجھ لیں، جنہوں نے ان کو ایک امت بنایا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل تو اولاد تو پہلے سے تھے، لیکن قوم کب بنے ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنے وہ قوم۔ اور ہمیں امت بنایا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو تین باتیں سمجھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم میں بھیجے گئے تھے؟ دنیا کے کون سے خطے میں تھے جب وہ نبی بنائے گئے؟ کہاں بھیجا گیا انہیں؟ فرعون کی طرف، مصر میں، ٹھیک ہے نا۔ مصر میں ان کا سامنا ہوا ایک بڑے گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے کافر سے، جس نے تمام آیات کا انکار کیا۔ یہی بات تھی نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بھیجے گئے؟ مکے میں بھیجے گئے، قریش۔ وہاں بھی ان کو بڑے تکبر کرنے والے قریش ملے جنہوں نے تمام آیات کا انکار کیا۔ اسی لیے مکی قرآن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا ہے فرعون سے، جو سامنا کرنا پڑا انہیں فرعون کا، اس کا بار بار ذکر ہے مکے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو کرنی تھی فرعون کے ساتھ، وہی مشن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے ساتھ۔ اور قریش کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اگر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تم سے کوئی کہیں بڑا تھا وہ جو یہ حرکتیں پہلے کر چکا ہے، یہ دیکھ لو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اپنی اوقات جان لو۔ تو ان کو فرعون کی مثال دی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی مثال دی جاتی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات سن ہی نہیں رہے میری، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تو آپ پر قرآن اس لیے نازل ہی نہیں کیا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اور پھر انہی آیات میں آگے کہا هل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی بات نہیں آئی کیا؟ انہی آیات میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی جاتی ہے موسیٰ کی، اور پھر قریش کو مثال دی جاتی ہے کس کی؟ فرعون کی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی رسول موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو آمنا سامنا تھا، جو اس کی کانفرنٹیشن تھی، اس کا اور مکی دور کا ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے دو طرف، یعنی تاریخ کے ایک ہی ایپیسوڈ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون سے بچ کر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکال کر وہ پانی سے گزر کر ہجرت کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی کہ ان مسلمانوں کو ختم کرو اب، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ صحرا گزر کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پہنچ گئے۔ وہاں بھی ہجرت ہے، یہاں بھی ہجرت ہے۔ اب جب ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں
تو وہاں انہیں دشمن کا سامنا کم کرنا پڑا ہے، منافقت کا سامنا زیادہ کرنا پڑا ہے۔ یعنی خود ان کے ماننے والے آگے سے ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، پیچھے پیچھے سے ان کی باتوں کو انڈرمائن کرتے ہیں، مسئلے کھڑے کرتے ہیں۔ اگر آپ مدنی قرآن پڑھیں، مدنی قرآن میں یا تو جنگوں کا ذکر ہے، جنگوں سے کہیں زیادہ منافقت کا ذکر ہے، منافقت کی بات ہوئی، وہ اصل مسئلہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف پانی سے گزر کر، چلو فرعون تو پیچھے رہ گیا، اب وہ صحرا میں ہے، سینا میں ہے، وہاں انہیں کس کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ نفاق کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے کریئر میں دو حصے ہیں، ایک تو فرعون کا سامنا کرنا ہے، فرعون کی مصیبت، دوسری منافقت کی مصیبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ایک تو قریش کی مصیبت اور دوسری منافقت کی مصیبت۔ یعنی جو سیکوینس ہے، جو سیرت بھی ہے، اس میں بھی ایک طرح سے ایک پیرلل ہے۔ باقی انبیاء کے آپ قصے پڑھیں تو اس میں ایک حصہ ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے، یا تو نوح علیہ السلام کے قصے میں جیسے مکے والا دور ہے، نوح علیہ السلام کے قصے میں، صالح علیہ السلام کے قصے میں مکے والا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دونوں پہلو، مکی پہلو اور مدنی پہلو، دونوں ایک ہی سیرت میں وہ کس کے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اور پھر ان کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، پھر ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے ہاں کچھ منافقون تھے، انہوں نے کہا ان سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جاؤ، آپ اور آپ کا بھائی جاؤ۔ مدینے والے جو منافق تھے انہوں نے کہا آپ جاؤ اور آپ کے جو مکے والے بھائی ہیں یہ جاؤ، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، آپ پہلے تو مدینے میں آئے، پھر یہ سارا مسئلہ ہمارا مسئلہ بنا دیا، یہ تو ڈومیسٹک ایشو ہے ہی نہیں، یہ آپ کا امیگریشن ایشو ہے، آپ جاؤ، آپ حل کرو خود ہی، یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ وہی بات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی تھی وہی یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ ان دونوں کی آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ تو جتنا ہم گہرائی سے بنی اسرائیل کی غلطیوں کو اور بنی اسرائیل کی جو تمام اس کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں گے، اسی کے ذریعے ہمیں خود اپنی بات سمجھ میں آئے گی، اسی کے ذریعے غیر المغضوب علیہم ظاہر ہوگا جو فاتحہ میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو اس صورت کے بارے میں جو اس کا جو اوور ویو ہے، جو ایک بڑی پکچر ہے، 9 حصے بتائے تھے نا آپ کو، اب آپ خود ہی سے ریویو کر کے 9 حصے آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اب وہ آپ کے ذمہ ہو گئے، اب وہ 9 حصے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک چھوٹی سی خوبصورت بات سورۃ البقرہ کے بارے میں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا قصہ کس کا تھا؟ پھر سے بتاؤ۔ آدم والد ہوئے نا، والد کا قصہ ہے۔ دوسرا قصہ کس کا ہے؟ بنی اسرائیل، اولاد کا قصہ ہے۔ پہلا قصہ والد کا، دوسرا قصہ اولاد کا، اولاد ہے اسرائیل کی، بنی اسرائیل، والد اولاد۔ تیسرا قصہ کس کا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، والد کا قصہ ہے۔ اور پھر چوتھا قصہ کس کا ہے؟ اولاد کا، ابراہیم کی اولاد کا علیہ السلام۔ والد، اولاد، پھر والد، پھر اولاد۔ سبحان اللہ، عجیب ترتیب ہے قرآن کی، عجیب نظام ہے اس قرآن کا۔ آپ کوئی بھی اور کتاب پڑھ لو، آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا، آپ کو ایسی ترتیب نہیں ملے گی۔ آج میں نے جو یہ حصے آپ کو بتائے اور یہ جو تناسب میں نے آپ کو بتایا، آپ اندازہ کرو سورۃ البقرہ تقریباً 10 سال لگے اس کو نازل ہونے میں، ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ قرآن کی آخری آیات میں سے ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات جو دی گئیں وہ سورۃ البقرہ میں سے ہیں۔ اس میں وہ آیات بھی ہیں جو بدر سے پہلے کی ہیں، بدر سے پہلے کی ہیں، یعنی بہت ہی ابتدائی دور مدینے کا۔ تو یہ جب باقی مدنی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس سارے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے سورۃ البقرہ بھی نازل ہو رہی تھی، اور پھر یہ آخر میں جو جمع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں جمع کرایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب کتابت کے بغیر، لکھے بغیر جمع کرایا ہے، لکھے بغیر یہ سب جمع ہوا ہے۔ 286 آیات اس طرح جمع کی گئی ہیں، احکمت آیات ہوئی، اسی طرح سلائی گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی سٹچنگ کی گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اب ہم پیچھے کتاب کی طرح اس کو دیکھ کے اس کے حصوں کا جائزہ لے کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 9 حصے ہیں اور ان حصوں کی ترتیب ایسے ہے اور ان کا آپس میں ایسے ایسے تعلق ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ بغیر لکھے اور بغیر کسی، آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا پہلے صحابہ کے دور میں سورۃ البقرہ میں 9 حصے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ یہ اور کسی نے دعویٰ نہیں کیا،
یہ تو ہونا کہ پہلے سے کسی نے اس بات کا ذکر کر دیا ہو تو ہمیں اب آ کے پتہ چلی، ہمارے جائزے کے بعد صدیوں بعد ہمیں جائزے لے رہے ہیں اور یہ سامنے چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایک اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ ایسا کلام فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، اس طرح کی آپ اندازہ کرو، آپ 10 سال سے باتیں کر رہے ہو، کوئی ریکارڈ کر رہا ہے اور ان 10 سال سے آپ باتوں کو جمع کرو اور وہ جمع اس کی ترتیب ایسے نکلے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آج تو میں نے صرف مختصر ترتیب کی بات کی ہے، میرے نزدیک قرآن کا جو نظام ہے اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیات کا جو نظام ہے آپس میں، یہ قرآن کے سب سے بڑے معجزات میں سے ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا آپ ترجمہ پڑھتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ کیا ابھی تو آدم کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اسٹیپ بیک کرو نا، کیونکہ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ نے دوسری جماعت سے پہلی جماعت سے آپ کو کتابیں دی جاتی ہیں، پہلا سبجیکٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آپ کی ایک لینئر قسم کی سوچ ہے، آپ کی 3D قسم کی سوچ تو ہے نہیں، 360 ویو تو آپ کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کلام سکھایا ہے نا، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور جس طرح سے وہ بولتا ہے اس طرح کی صلاحیت انسان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، اور جس طرح کا وہ نظام دیتا ہے اپنی کتاب کو، اس طرح کا نظام کسی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کا مطالعہ کر کے انسان کے دل میں ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ کلام تو ما ھذا قول البشر، یہ تو قول البشر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن میں کے ایمان میں اضافہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ کرے، اور اس میں جو حکمت اور جو واعظ جو نصیحت ہے اس کو دل میں لینے کی اور اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی پہلا پوائنٹ جو ہے وہ پارٹ نمبر 1 سے ریلیٹڈ، جس میں ڈیفینیشنز ہاں، 3 طرح کی جو ڈیفینیشنز ہیں، جی پہلے حصے میں اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو ہو گئے ایمان والے، ایمان لائے اور عمل کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہو گئے کافر، جنہیں اس کیٹیگری میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے سنائی، انہیں پتہ نہیں یا بتایا گیا لیکن انکار کیا، رائٹ۔ اب منافق، اور جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں زیادہ حصہ منافقین کے بارے میں، مدنی قرآن میں، ہاں دوسری طرف آپ نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ حصہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا ہے۔ بالکل۔ اب منافق ایک واس کیٹیگری ہے، تو کیا بنی اسرائیل کو ہم منافق کنسیڈر کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نفاق کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے ذکر ہے، خاص تفصیل سے ذکر ہے مدنی قرآن میں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خاص تفصیل سے ذکر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل منافق قوم ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس عنصر کا، جس ایلیمنٹ کا ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں اہل ایمان بھی ہیں۔ یعنی کچھ مقامات ہیں قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورۃ آل عمران میں آنے والا ہے کہ جب قتال کی بات آ رہی تھی تو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایسے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیا، ان کو انسپریشن بنایا گیا ہے۔ لیکن اوور آل کیا بات کی جا رہی ہے؟ پوری قوم پر تبصرہ نہیں کیا جا رہا۔ قوم میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اور اس ایلیمنٹ پر اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے ہیں لیسوا سواء۔ جتنا میں قرآن پڑھتا ہوں نا، اور پھر جتنا میں اپنے سرکلز میں دوستوں سے، مسلمانوں سے وغیرہ بات کرتا ہوں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، قرآن نے بہت باریک تصویر کھینچی ہے جس میں کئی رنگ ہیں، لیکن مسلمانوں کو شوق ہے بس 2 رنگ پینٹ کرنے کا، جنتی جہنمی، بس باقی نہیں بتاؤ مجھے۔ اور قرآن بہت باریک طریقے سے لوگوں، یعنی پوری قوم کے بارے میں کوئی ایک وہ فتویٰ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو بس کیا کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ تو یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ جن مقامات میں اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ہے وہاں پر ان کے منافقوں کا ذکر ہے، وہاں باقی، لیکن تمام قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے
جن کے پاس علم آیا، علم کو سمجھا بھی اور انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کرسچن بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی. جس کے پاس علم آیا اور علم آنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہ کیا اور مسلسل نہ کیا، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، مسلسل نہ کیا، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی جی آپ کے 3 پوائنٹ تھے شاید نا. دوسرا پوائنٹ میرا تھا پارٹ نمبر 3 ہے بنی اسرائیل. ہسٹری سے ریلیٹڈ. جی جی جی. جب ہم قبلہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے محبت ہے، اور جب قبلے کی ڈائریکشن چینج کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح سے کہا گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بار بار سنو گے. تو ہسٹوریکلی قبلہ کی ڈائریکشن بیت المقدس کیسے ہوئی؟ وہ تو حضرت داؤد کے زمانے میں بنا، اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ جبکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے ہسٹری سے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی. تو اگر کعبہ کی تعمیر کی گئی اور نماز پڑھی گئی تو یہ ہوا کہ اس وقت سے وہ قبلہ اگر تھا کس وقت چینج ہوا؟ اگر چینج ہوا تھا جی. اگر نہیں ہوا قبلہ وہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے کنسٹرکٹ. آپ کا سوال میں پہلے دہرا دوں. وہ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو کعبے ہی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ یروشلم کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کب سے جاری تھا؟ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے کعبے کی طرف تھے، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ہوئے، پھر واپس کعبے کی طرف آئے، رائٹ؟ تو بیت المقدس کی طرف یہ قبلے کی ڈائریکشن اور یہ تبدیلی کب آئی؟ یہی سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو میں نے ڈاکٹر اکرم ندوی سے یہ سوال پوچھا ہے. عام طور پہ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں تو ان کو 3 مہینے لگتے ہیں، یہ بھی ابھی 1.5 مہینے ہوئے ہیں، انہیں 3 مہینے لگتے ہیں، پھر وہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور وہ عام طور پہ عربی میں لکھتے ہیں، لیکن میں آ کے ترجمہ کر دوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. جی آپ نے کہا کہ درمیان والی امت. جی. جب درمیان والی امت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی امت آئے گی جب درمیان والی بات؟ اور میں بات سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا درمیان والی امت، تو شاید اس سے یہ بات نہ نکلا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی امت آنے والی ہے. تو درمیان والی سے میری درمیانہ بیٹا، اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، تو آگے بھی آنے والا ہے کوئی درمیان سے یہاں بات ہو رہی ہے 2 قوموں کے درمیان. ایک تو امت وسط بہت جامع لفظ ہے. ایک طرف ایسی قوم جس کا سارا زور فقہ کے اوپر چلا گیا، احکام کے اوپر چلا گیا اور روحانیت ختم ہو گئی. دوسری طرف ایسی قوم جو روحانیت کی طرف گئی اور اسے شریعت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا. ایک طرف یہود، ایک طرف نصارہ. ہم کون سی قوم ہیں؟ بالکل درمیان میں. ایک ایسی قوم جس کو علم سے ساری دلچسپی تھی، دوسری ایسی قوم جس کو ذکر سے ساری دلچسپی تھی. قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کیا کیا، آپ علم کو ذکر کے بغیر لا ہی نہیں سکتے. قرآن میں کہیں علمی بحث ہو ہی نہیں رہی ذکر کے بغیر، اور کوئی ذکر کی بات نہیں ہو رہی علم کے بغیر. دونوں چیزوں کو ملا دیا. یا تو ہوتا ہے کہ آپ روحانیت کی طرف، ذکر کی طرف جا رہے ہو، یا علم کی طرف جا رہے ہو. قرآن نے آپ کو ایک ڈائریکشن یا دوسری ڈائریکشن میں جانے کی کوئی امکان نہیں دیا. پھر اسی طرح ایمان اور عمل. بنو اسرائیل کے ہاں عمل کی بہت اہمیت ہے، جیسا بھی کریں عمل کی بہت اہمیت ہے. میری ایک رہبر سے میرے ساتھ ڈنر ہو رہا تھا یہیں ڈیلس میں، مغرب کے ٹائم میں ملا. میں نے اس سے 2 منٹ لیے، نماز پڑھنے میں گیا. نماز ان کی کیا ہوتی پتہ ہے؟ وضو کرتے ہیں کھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے ان کا وضو ہے، اور 15 منٹ کی اس نے دعا کی ہے کھانا ایک نے والا کھانے سے پہلے. ان کا ایک ریچول ہے. ایک چیز میں اتنی ٹیکنیکل وہ فالو کرتے ہیں. عمل پہ سارا زور ہے، عمل پہ. اور دوسری طرف جو ہے یعنی دل کے معاملے پہ کوئی زور نہیں ہے، اذکار پہ. تو ان دونوں کے درمیان، علم اور عمل کے درمیان، ایمان اور عمل کے درمیان جو بیلنس لایا گیا ہے وہ قرآن میں. اور دوسری میں آپ کو آج ہی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اصل میں دنیا کے تمام مذاہب میں نا ایک ٹینشن رہی ہے. وہ ٹینشن کیا ہے؟ یا تو آپ روح کو تقویت دو گے یا جسم کو.
تو کوئی کہے گا کہ آپ نے زیادہ اسپریچول بننا ہے نا تو آپ کھانا کم کھاؤ، سویا کم کرو، شادی بھی نہ کرو جیسے کیتھلکس نے کیا ہے، شادی بھی نہ کرو، یعنی جسم کی ضروریات کو آپ ڈینائی کرو گے تو آپ زیادہ اسپریچول ہو جاؤ گے یا آپ زیادہ روحانیت کی طرف جاؤ گے. اور اگر جسم کی طرف جاؤ گے تو روحانیت ختم ہو جائے گی، روحانیت کی طرف جاؤ گے تو جسم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بالکل عین درمیان میں ڈالا ہے. ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں دونوں کا فائدہ نہ ہو. ہمیشہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ میں سب سے روحانی جو عمل ہے ہماری زندگی کا وہ حج ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ دنیا جہان چھوڑ کے آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، قیامت کے روز کی ایکسرسائز ہے وہ، ٹھیک ہے نا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تم وہاں جا کر بھی کچھ کاروبار کر لو، کچھ پیسے بنا لو. اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہو، کچھ اپنا سودا مال ساتھ لے جاؤ، وہاں کچھ کاروبار بھی کر لینا، کچھ پیسے بھی بنا لینا، کوئی حرج نہیں ہے. حج کے موقع پر روزہ اتنی روحانی عبادت ہے ہر سال کی. صرف اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ روزہ توڑ لینا، انتہو من الصوم، روزہ ختم کر لینا مغرب کے ٹائم پر، یہ نہیں کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو، الفاظ کو اب فوکس کرو ذرا ایک سیکنڈ. یہ وقت ہے ہمارے ذکر کا، عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کھاؤ پیو. صبح تک کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی بات نہیں. اتنی محبت سے بات کی ہے، وہ کس کے لیے؟ جسم کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک بیلنس لایا گیا، میں بودھزم کی بات کر رہا تھا. بودھزم اور مذاہب میں جب آپ عبادت کرتے ہو تو آپ کو آنکھیں بند کرنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کانسنٹریٹ کر سکو. ہم نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں؟ قرآن نے کبھی کہا ہے کسی کونے میں جا کے اکیلے ہو کے نماز پڑھا کرو؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اگر مشکل میں ہو تو اونٹ پہ بیٹھے نماز پڑھ لو، جہاز میں بیٹھے نماز پڑھ لو. ٹیکسی پھنسی ہوئی ہے ہائی وے پہ، مغرب کا ٹائم نکل رہا ہے، کیا کرو گے؟ ٹیکسی میں بیٹھے نماز پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے کیا؟ اب ٹیکسی میں پیچھے سے ہانکنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ چلا بھی رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے کیا؟ نہ. اب اگر نماز میں، جب نیو یارک میں تھا، کبھی جا رہا ہوں رستے میں ٹائم ہو گیا نماز کا، کوئی سینٹرل پارک میں پڑھ لی، کبھی سب وے اسٹیشن میں پڑھ لی، کہیں سڑک پہ کونے میں جا کے کر لی. وہ کباب بیچنے والے جو حلال کباب، وہ سائڈ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. تو اب وہ نماز جو اس نے جان نماز کھول کے نماز پڑھنی شروع کی اس نے، تو اس کو کیا صرف وہ ایک مربع نظر آ رہا ہوتا ہے یا باقی بھی پریفرل ویژن ہوتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اس دین کو اور اس دنیا کو ساتھ ساتھ چلانے کا ایک دونوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالا ہے، وہ ہمارا دین ہے. ایک بڑا خوبصورت دین ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی ایسا دین جس میں جو چیز آپ کے دنیا کا فائدہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی آخرت کا فائدہ بھی کرے. حلال کھانا عبادت ہے. حلال کھانا عبادت ہے. کھانا تو آپ کے مزے کے لیے، لیکن وہ عبادت بھی شمار ہو رہا ہے. حلال روزی کمانا عبادت ہے. البسمۃ فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا کوئی دوست آپ سے آ کے ملتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھاتے میں صدقہ لکھ دیا. وہ تو میرا دوست ہے یار، مجھے تو اس سے اللہ کی خاطر تھوڑی مسکرایا تھا میں. وہ تو اب آیا تو مجھے اس کے ساتھ تھوڑی مستی کرنی تھی، تو اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. اس کے ساتھ مذاق کرنے تھے، بچپنا نکالنا تھا اپنا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقہ لکھ دیا. تو اصل میں وسط کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک امت آئے گی. وسط اور اس کے بعد والی امت کی بات بھی سمجھ لیں. قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم اگر اپنی پیٹھ دکھاؤ گے نا تو وہ تمہیں تمہاری جگہ کسی اور کو تبدیل کر کے لے آئے گا. وہ تمہاری طرح کے نکمے نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے وہ. تم پیٹھ موڑ کے تو دکھاؤ، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہ بھی دھمکی اللہ نے دے دی. تو یہ مت سمجھے ہم کہ بھئی ہم مسلمان قوم ہیں تو ہمیں کیا ریپلیسمنٹ. نہیں، اللہ تعالیٰ بہت ریپلیس کرتا ہے. اب مذہب، اب ہمارا دین نسل سے تعلق نہیں رکھتا، اب ہمارا دین عقائد سے تعلق رکھتا ہے. تو ایک نسل غائب ہو سکتی ہے، کسی اور نسل کو لے آئے گا وہ ہماری طرح ہوں گے ہی نہیں. ثم لا یکونوا امثالکم، ایسا بھی کر سکتا ہے وہ تو صاف واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. بنی اسرائیل کو تو ریپلیس کر دیا نا ہم سے، ہمیں بھی کہہ دیا تم بھی اب ریپلیسیبل ہو. قرآن ریپلیسیبل نہیں ہے، تمہارا نبی ریپلیسیبل نہیں ہے، لیکن تم بنی اسماعیل تھوڑی ہو.
تم صرف ایک نسل تھوڑی ہو, تم تو ایک امت ہو. یو نو, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. سسٹرز ڈنٹ گیٹ اے ٹرن. کسی کا سوال ہے وہاں پر؟ نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. جی ایٹھ پارٹ. فتویٰ تو نہیں نکالو گے یار مجھ سے آپ, کوشش کر لو, وہ تو نہیں نکلنے والا. فتوے کے ربا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ لینے سے منع ہے تو دینا بھی منع ہے کیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ, وہ تو آپ کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اس مسئلے پہ میں تقریباً 3 سال سے تحقیق کر رہا ہوں, اور میں ابھی اپنی تحقیق سے مطمئن نہیں ہوں, تو میں اس کے بارے میں اپنا منہ بند رکھتا ہوں. اس معاملے میں نصیحت لیتا ہوں عام طور پر ڈاکٹر اکرم ندوی سے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے قریب وہ رہتے ہیں, وہ ندبۃ العلماء سے ہیں, محدث ہیں, اور ان کی کچھ ویڈیوز ہیں اس سبجیکٹ پر, وہ آپ دیکھ لیں. تفصیلی نہیں ہے, لیکن جو لوگ ان کے کورسز لیتے ہیں ان میں وہ تفصیلی بحث کرتے ہیں. میں گیا تھا, میں ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزارا تھا صرف اس مسئلے پر, اسی بارے میں بات کرنے, کیونکہ مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں اس بارے میں. جب ایک دن اللہ تعالیٰ شرح الصدر دے گا, کچھ بات لگے گی کہ سمجھ میں آ رہی ہے, تو پھر میں بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ. جی جی. اصل میں جو 9 حصے میں نے کہے ہیں, سوال یہ ہے کہ میری اپنی ریسرچ ہے یا اور کسی کا کام ہے یہ. اصل میں نظم قرآن جو ہے, اس سے میں 20 سال سے مجھے دلچسپی رہی ہے, اور اس موضوع پر ہماری تاریخ میں بہت کم لوگوں نے کام کیا ہے, لیکن کیا ہے. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور, امام فخر الدین الرازی نے کچھ حد تک کام کیا ہے. پھر ہماری انڈین ہسٹری میں بہت ہی بہترین کام اس پر ہوا ہے. حمید الدین فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت کام کیا. انہوں نے 9 صورتوں کی تفسیر لکھی اس کی بنیاد پر, لیکن پھر وہ 9 صورتوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے طالب علم اختر حسن اصلاحی اور امین حسن اصلاحی نے پھر تدبر قرآن لکھی اردو میں 9 جلدوں میں. انہوں نے اس کی بنیاد پر کام کیا, لیکن میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا. پھر عربی میں کچھ کام ہو چکا ہے اس پر, لیکن اتنی تفصیل سے نہیں ہوا. پھر ایکچولی ویسٹ میں نیل رابنسن, اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے, وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے مکی صورتوں میں سے جو عامہ کی جو صورتیں ہیں اس پر انہوں نے کام کیا تھا, اس کے نظم پر. بہترین کام ہے, یعنی تاریخی کام کیا انہوں نے اس پر. اور پھر ایک اور اکیڈمک ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے, ریمنڈ فیرن, وہ بھی اس کو ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے عجیب چیزوں میں پی ایچ ڈی کرنے کی. ہمارے دیسیوں کی طرح نہیں, ہمارے دیسی کو بس ڈاکٹر بننا ہے نا, یا اکاؤنٹ یا جاب کہاں کرو گے. ان لوگوں کا اور حساب کتاب ہے. وہ اپنے کسی سے کہے گا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے بھیڑ بکریوں پہ, کر لو بیٹا کر لو. وہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے اس کو کیڑا لگا کہ میں نے عربی پڑھنی ہے, عربی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے. میں نے جارج ٹاؤن میں کر دی اس نے پی ایچ ڈی عربی میں. الشعر الجاہلی, یعنی جاہلی شعر پہ اس نے پی ایچ ڈی کی, اور اس کی جو ترتیب ہے جو شعراء کی, ان کی ترتیب پہ اس نے پی ایچ ڈی لکھی. تو اس نے کہا میں اتنا کام کر رہا ہوں تو مجھے قرآن کی ترتیب پر بھی کچھ لکھنا چاہیے. تو اس نے, غیر مسلم وائٹ کا ہے, اس نے قرآن کی کچھ صورتوں کا مطالعہ شروع کیا, اس کی ترتیب پر اس نے کچھ انالیسس کام کرنا شروع کیا, اور کرتے کرتے دوران مسلمان ہو گیا. یعنی کسی نے اس کو دعوت نہیں دی, کسی نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا. وہ قرآن پڑھ رہا ہے اپنی عربی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد, اور وہ صرف قرآن کی ترتیب پر کام کر رہا ہے, اور وہ کرتے کرتے کہتا ہے یہ تو انسان نہیں کر سکتا, مسلمان ہو گیا. اس نے کتاب لکھی ہے اسٹرکچر ان دا قرآن. اب پتہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ کویت میں ہے. وہ کویت میں عربی پڑھاتے ہیں, ماسٹرز ڈگری یونیورسٹی آف کویت, وہاں وہ کویتیوں کو عربی پڑھاتے ہیں. میں ان سے وہاں ملنے گیا تھا. ہاں, میں دوست ہے میرے, تو ملنے گیا تھا وہاں پر. تو بیٹھے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے سورۃ الرحمن پہ آرٹیکل لکھا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا.
تو ان سے میں بات کر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا عجیب ہے، میرے اسٹوڈنٹس ماسٹرز پروگرام، بیچلرز بھی نہیں، ماسٹرز پروگرام، آل کویتیز learning Arabic from a white guy from New Jersey, right? So کہتے ہیں یہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں ما لنا نتعلم العربیہ من امریکی، کیا مصیبت ہے ہم عربی امریکی سے سیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے تو برا نہیں لگتا تتعلمون الانگلیزیہ من العرب، کہتے ہیں مجھے تو برا نہیں لگتا تم الٹی ٹوٹی پھجی انگلش سیکھتے ہو اپنے عربی پروفیسر سے. تو میں تو شکایت نہیں کرتا، تم بھی شکایت نہ کرو. لیکن انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے. پھر میں نے سرے سے اس پہ کام کرنا شروع کیا تقریباً 10 سال پہلے، اور اس پہ میں نے خود ہی اپنا ان کی بنیاد پر اور مزید اپنی میری جو تحقیق ہے اس کی بنیاد پر میں نے قرآن کے نظم پر خاص کام کرنا شروع کیا، ایک ایک صورت کو لے کے. تو میرے حساب سے اب 48 صورتیں میں مکمل کر چکا ہوں، تو باقی ابھی رہ گئی ہیں. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کام کو مزید آگے بھی کیا ہے نظم کے سلسلے میں، تو وہ اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ پبلش کریں. اس کے بارے میں نے ایک کورس بھی پڑھایا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو سمجھا کیسے جائے، اور اس سے قرآن کے مطالعے پر فرق کیسے پڑتا ہے. اس کے یعنی صورت کی جو اصل تاثیر ہے، اس کا جو اعجاز ہے وہ کیسے سامنے آتا ہے اس میں. تو اس کا ایک کورس میں نے پڑھایا تھا ہیونلی آرڈر، تو میں نے ریکارڈ کیا، وہ میں نے کوئی 5-6 سال ہو گئے اس کورس کو پڑھائے ہوئے. لیکن جب بھی میں کسی نئی صورت کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ تو میں نے بقرہ تو میری تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اس کو آرگنائز کیے ہوئے، لیکن میں کسی بھی نئی صورت کا مطالعہ کرتا ہوں پہلے میں نظم کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آیت کا مطالعہ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک وہی جو اوروں نے لکھی ہے وہ ہے، جو میں ابھی لکھوں گا انشاءاللہ بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، تو وہ انشاءاللہ میں عربی میں، اردو میں اور انگلش میں تینوں میں پبلش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یا پانچواں چھٹا نہیں، چوتھا اور چھٹا. چوتھا ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے گئے، وہ پاس ہو گئے. ہاں دونوں امت کے، اصل میں 5واں 6واں اور 7واں تینوں امت کے بارے میں ہے. لیکن 5ویں میں کیا ہے، تمہارا اب نیا کیپٹل ہے، تمہارا کیپٹل اب کیا ہے، کعبہ ہے. 6 کیا ہے، تمہارے بڑے بڑے امتحان لیے جائیں گے. اور پھر 7واں کیا ہے، یہ ہے تمہارے حکام. تو تینوں ہمارے بارے میں ہیں لیکن تینوں میں الگ الگ بات ہو رہی ہے. پہلا ہے کون ایمان والے ہیں، کون کفر والے ہیں، کون نفاق والے ہیں. دعا ہم سے جو دعا نکلتی ہے کہ ہم ایمان پر رہیں اور ہم کافروں کا سامنا کر سکیں اور ہم نفاق میں نہ پڑیں. آگے سمجھ، اچھی بات ہے. جی پاکستان اسٹوری نائٹ یہاں پہ باقی اچھا سوچتا ہوں، اوکے سوچتا ہوں انشاءاللہ. اوکے ہے تو مزے کی چیز لیکن یا اسٹوری نائٹ تو آئی اسٹارٹڈ اسٹوری نائٹ شروع کیا ہے وہ میں آئی اسٹارٹڈ ان یورپ. نہیں وہ تو پہلے والے ہو گئے نا. آئی میک اے نیو اسٹوری نائٹ ایوری ایئر, سو آئی میڈ اے نیو ون اینڈ آئی اسٹارٹڈ اٹ ان یورپ اینڈ دین آئی ایم گونا گو ٹو Malaysia and Indonesia. I'm going to go everywhere on the planet except here. Yeah, that was the last one. But I just made a new one. But I haven't done any of them here. So yeah, inshallah. No, not next week. Easy. Okay, I'm done. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.